بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورکشاپ کے اوپر. لاسٹ ویڈیوز کے اندر ہم نے جو پچھلی 2-3 ویڈیو ہیں اس کے اندر ہم نے ایلسٹریشن ٹیکنیک کے ہی بارے میں پڑھا تھا. آج جن کے اندر آپ کے پاس انٹرویو، کوسچنیئر، انٹروسپیکشن، یہ ساری بیک گراؤنڈ ریٹنگ وغیرہ ہم نے پڑھی تھی، ان کے اوپر ڈسکشن کیا تھا. آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ورکشاپ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ورکشاپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، جو ریکوائرمنٹ ورکشاپ بیسیکلی ایک اسٹرکچرڈ ایونٹ ہوتا ہے، کولیبریٹو ایونٹ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ نے جو سلیکٹڈ گروپ ہے اسٹیک ہولڈرز کا یا جو آپ کے یوزرز ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہو اور ان کے تھرو آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف جو آپ کی فنکشنلٹیز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کریٹ کرتے ہو، ڈسکور کرتے ہو اور ان کو ویریفائی کرتے ہو. اور ایٹ دی اینڈ ان جو آپ کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں یا جو آپ کی فنکشنلٹیز آتی ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو ڈاکومنٹ کی فارم میں لکھ لیتے ہو. کیونکہ یہ آپ کی دیکھیں ریکوائرمنٹ ورکشاپ جو ہے ایلسٹریشن ٹیکنیک کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کے پاس انٹرویو اور کوسچنیئر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹ ورکشاپ بھی ایک ایلسٹریشن ٹیکنیک ان ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، تو ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ان کو آپ ڈاکومنٹ کی فارم میں ایک اچھے انداز کے اندر اپنے پاس لکھ کے رکھ دیتے ہو. ریکوائرمنٹ جو آپ کی ورکشاپ ہے، ریکوائرمنٹ ورکشاپ، یہ ایک آپ کے پاس پاورفل ٹیکنیک ہے، ٹول ہے. آپ اسے یوز کر کے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر کافی زیادہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا اسٹیک ہولڈر سے آپ گیٹ کر سکتے ہو. کیونکہ یہاں پہ ورکشاپ کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے مین کہ اپنے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا جو بھی اینڈ یوزر ہے، ٹھیک ہے، رائٹ پرسن، ٹھیک ہے، جس کا آپ کے ساتھ لنک ہونا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹلی ہو، آپ اس کو کیا کرتے ہو، ایک جگہ پہ ان سب اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کرتے ہو اور ان سے جو ہے نا ڈفرنٹ ٹائپس آف ریکوائرمنٹ آپ لینے کی کوشش کرتے ہو. ایک شارٹ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس کافی تعداد کے اندر، مقدار کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس ریکوائرمنٹ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ آپ کا جو آؤٹ سائڈ فیسیلیٹیٹر ہے، ہم آگے پارٹیسپینٹ کے بارے میں پڑھیں گے، فیسیلیٹیٹر بھی انہیں میں سے آتا ہے. وہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی ورکشاپ کتنی سکسیس ہو سکتی ہے، کتنی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جتنی اچھی وہ آرگنائز کرے گا اتنا زیادہ آپ کی ورکشاپ سکسیسفل ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر برین سٹارمنگ. ورکشاپ کے اندر آپ کی برین سٹارمنگ ہوتی ہے. مین برین سٹارمنگ فار ایگزامپل آپ کے پاس 30 to 40% جو ہے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ کیا کرتے ہو، منیمم جو ہے 3 بندوں کی فار ایگزامپل آپ گروپ بنا دیتے ہو اور اس گروپ کو آپ کیا کہتے ہو کہ جی آپ اپنی طرف سے آپ کے مائنڈ میں جو بھی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں یا جو آپ کو فنکشنلٹیز لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہونی چاہیے، آپ وہ رائٹ ڈاؤن کر دیں. ٹھیک ہے، اب جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے 3 گروپ بنائے، وہ کیا کریں گے، پہلے تو جس چیز کے مائنڈ میں جو بھی کیا کہتے ہیں آئیڈیا آئے گا وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لے گا. اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وہی گروپ جو 3 بندوں کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے، وہ کیا کریں گے، جو ان کے آپس میں سملر آئیڈیاز ہوں گے، ٹھیک ہے، آئیڈیا پروننگ اسے کہتے ہیں، جو سملر آئیڈیاز ہوں گے یا کیا کہتے ہیں یا وہ آئیڈیاز جن کی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو سسٹم کے اندر نہیں چاہیے، وہ ویسے ہی آپ نے لکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کرو گے، پہلے سملر آئیڈیاز کو ایک کرو گے. ٹھیک ہے، پھر جو آئیڈیاز آپ کو نہیں چاہیے آپ ان کو نکال دو گے. اس سے کیا ہوگا، آئیڈیا پروننگ. اور پھر اس کے بعد آئیڈیا ڈاکومنٹیشن کیا ہوگی کہ جو آپ کے پاس آئیڈیاز آئے ہیں ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاسورڈ نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے اور
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ڈفرنٹ آپ نے ٹیم بنائی تھی وہ سارے ایک دوسرے کی جو کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹس ہے نا وہ چیک کریں گی اور ان کو ویریفائی کریں گی. تو یہ ایک برین اسٹارمنگ جو ہے نا آپ کی پوائنٹ ہوتا ہے. اگر یہ اچھی طرح سے آپ آرگنائز اس کو کر لیں تو جتنے بھی وہاں پہ آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر ہیں نا اس سب کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے سسٹم کے اندر اوریجنل فنکشنلٹیز کیا ہونی چاہیے تھی, ہمیں کیا چاہیے تھا, اور وہ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹس اپنے سسٹم کے اندر ڈال سکتے ہیں. یہ ایک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے جو موسٹلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بگ آرگنائزیشن یوز کرتی ہیں اس کو, اور کافی حد تک وہ سکسیسفل بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں کہ ورک شاپ کے اندر آپ کے کون کون سے پارٹیسپینٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا ہے اسپانسر. اسپانسر مین وہ تو خیر کیا کہتے ہیں آپ کی ورک شاپ کو اٹینڈ نہیں کرے گا لیکن انیشیٹو وہی لے گا, انیشل ورک شاپس وہی اسٹارٹ اپ لے گا, وہی کہے گا کہ جی فلاں فلاں ورک شاپ مین کس طرح سے ہونی چاہیے, کیسے آرگنائز کرنی چاہیے. وہ انیشلی اسپانسر آپ کی ورک شاپ کو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے کانٹینٹ پارٹیسپینٹ. کانٹینٹ پارٹیسپینٹ کون ہوتا ہے؟ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, یا یوزر ریپریزنٹیٹیو, آپ یوں کہہ لیں اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹیک ہولڈر آپ کا کانٹینٹ پارٹیسپینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے فیسیلیٹیٹر. فیسیلیٹیٹر کون ہوگا؟ جو آپ کی ورک شاپ کو لیڈ کرے گا یا ڈیزائن کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ریکارڈر یا اسکرائب. وہ نیچرل پرسن ٹھیک ہے جو آپ کے ڈاکومنٹیشن کے اندر اس کو کافی مہارت حاصل ہوگی, یا کیا کہتے ہیں وہ جو ریکوائرمنٹس آپ کے پاس آتی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکارڈر یا اسکرائب کی ضرورت ہوگی. اور لاسٹ میں پلاننگ ٹیم. پلاننگ ٹیم کے اندر آپ کے پاس گروپ آف پیپل ہوگا. ٹھیک ہے, جس کے اندر منیمم آپ کے پاس ہر ورک شاپ کے اندر منیمم آپ کے 3% کے اوپر یہ بننی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے اندر آپ کانٹینٹ پارٹیسپینٹ بھی ہوگا, ٹیکنیکل ممبر. ٹھیک ہے, اینالسٹ کہہ سکتے ہیں, یا آپ کسی اور یہ کیا کہتے ہیں تھرڈ پرسن جو ہے آپ کا فیسیلیٹیٹر ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں بینیفٹس کیا ہے ورک شاپ کی. دیکھیں 20 to 50% جو ہے نا آپ کی جو اوور آل ریڈکشن کیا کہتے ہیں آپ کے جو پروڈکٹ ڈیفیکٹس ہیں وہ ان کی ریڈکشن ہو جائے گی. اب یہ پروڈکٹ ڈیفیکٹس کس طرح سے یہاں پہ ریموو ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ 20 to 50%. اب دیکھیں جب آپ کے انیشلی میں نے آپ سے برین اسٹارمنگ کی بات کی تھی, اس کے اندر آپ جب کیا کہتے ہیں 3 بندوں کا گروپ بنائیں گے, وہ جس وقت اپنے آئیڈیا جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد جب وہ آئیڈیا پروننگ کریں گے نا, وہاں پہ آپ کی کافی زیادہ جو ہے نا جو آپ کے ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور پروجیکٹ یا یور پروڈکٹ آپ کا جو آئیڈیاز نکل رہے تھے, یا جو ویسے ہی آپ کے پاس یا سملر آئیڈیاز آ رہے تھے جو بعد میں آپ کے لیے کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز پیدا کر سکتے تھے, تو آپ کیا کرتے ہو وہیں پہ ان کو ریموو کر دیتے ہو. اس سے کیا ہوگا, جو ایک فیکٹ جو انیشیٹو جس کا ہوا ہی تھا وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اسکوپ کریپ ڈیکریز ہو جائے گا فرام 80% to 10%. مین کہ جو آپ اپنے گول کی طرف جو سلولی جا رہے ہوتے ہو, آہستہ آہستہ سے جا رہے ہوتے ہو, مین وہ اس کی کیا کہتے ہیں جو سپیڈ اپ ہے وہ آپ کا جو سکوپ ہے آپ اس کو جلدی اس کو اچیو کر لو گے. اور اگر 5% اگر آپ کا کیا کہتے ہیں یہ 5% تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ پروٹوٹائپ کے ساتھ اپنی ورک شاپ کو آرگنائز کرتے ہو. پھر آپ کی 5 to 15% ٹائم اینڈ ایفرٹ سیونگ. دیکھیں آپ فار ایگزامپل اگر ہم ٹائم کی بات کریں تو اب انٹرویو یا کوسچنئر یا جو بھی باقی آپ کوئی بھی کیا کہتے ہیں اپنی ایلسٹیشن ٹیکنیک اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم کافی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اور ورک شاپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر ایک ہی جگہ پہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ وہیں پہ سب کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہیں سے آپ کے پاس ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے آپ یو کین گیٹ دی انپٹ فرام آل اسٹیک ہولڈر. جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان سے
اچھا، آپ کے سسٹم کی جو اپلیکیشن کی جو فنکشنالٹیز ہیں یا جو آپ کے سسٹم کی فنکشنالٹیز ہیں وہ سارے سٹیک ہولڈر کے درمیان ڈسکس کی جاتی ہے. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار ہمارے سسٹم کے اندر کیا کیا ہوگا. ہر ایک کو آپ کو بتانے کی بعد میں پھر ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، تو آپ ارلیئر سٹیج کے اندر مینوفیکچرنگ بیفور مینوفیکچرنگ آپ اپنے سارے سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہو کہ ہم اس سسٹم کے اندر اپنے پروڈکٹ کے اندر کون کون سی فنکشنالٹیز کو رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کس طرح سے آپ نے اپنی ورکشاپ کو پریپیئر کرنا ہے. اگر جتنی اچھی آپ ورکشاپ آرگنائز کریں گے تو آپ کی سکسیس اتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگی کس طرح سے. سب سے پہلے آپ نے جو کیا کہتے ہیں آپ کا ورکشاپ کا جو کنسپٹ ہے اس کو اپنے سٹیک ہولڈر کے درمیان آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. چاہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی ڈاکومنٹ کے تھرو ہو یا ای میل کے تھرو، جس طرح بھی آپ کریں. لیکن کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے جو آئیڈیا ہے، جو کنسپٹ ہے، کہ کنسپٹ مین یہاں پہ کہ ہم کس چیز کے اوپر آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. آپ کنسپٹ وہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آج ہم فار ایگزامپل فلاں ریکوائرمنٹس کے اوپر جی، یا ہم یہ پروڈکٹ ہے ہمارا، اس کے اوپر آپ اپنی اپنی آئیڈیاز، اپنے اپنے جو بھی فنکشنالٹیز آپ چاہتے ہو وہ آپ آئیڈیا دے سکتے ہو. تو آپ نے یہ کنسپٹ آپ نے بتانا ہے. پھر اس کے بعد ہے انشورنگ دی پارٹیسپیشن آف رائٹ اسٹیک ہولڈر. آپ نے جو رائٹ اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے بارے میں ان کو آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں ورک شاپ کے اندر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اٹینڈنگ لاجسٹکس مین کے اب جو کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر ہے، اب اس کا کام بنتا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن آپ کی ورک شاپ کو لیڈ کر رہا ہے، جو ڈیزائن کر رہا ہے، کہ وہ اس طرح کا انوائرمنٹ بنائے کہ آپ کے جو جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کے اندر خوشی سے یا کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کے اندر کام کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انوائرمنٹ مین کہ ایون آپ کی جو لائٹنگ ہے، جو آپ کی سیٹنگ پلان ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح سے آرگنائز کرنی ہے کہ سٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے پریپریشن آف وارم اپ مٹیریل. آگے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. پروجیکٹ اسپیسیفک انفارمیشن اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ پریپریشن. وارم اپ مٹیریل مین سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پروجیکٹ اسپیسیفک انفارمیشن. اب اس کے اندر دیکھیں ہر قسم کا جو آپ کا ڈیٹا ہے، اگر فار ایگزامپل اس ورک شاپ سے پہلے آپ نے کوئی انٹرویوز لیے ہیں، کوسچنئر کے تھرو آپ نے، یا کوئی کیا کہتے ہیں کمپنیز کی یا انڈسٹری کی جو بھی آپ کی یا آرگنائزیشن کی جو بیک گراؤنڈ ریڈنگز ہیں، فار ایگزامپل اس کی ہسٹری، اس کی رولز، اس کی پالیسیز، اس کے جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن، وہ سارا آپ نے اپنی اس ورک شاپ کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو رائٹ ڈیٹا ہے وہ کہیں پہ کیا کہتے ہیں ہائڈ نہ ہو جائے. آپ نے اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے کہ وہ کہیں پہ دفن نہ ہو جائے. آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اور کیا کہتے ہیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جو رائٹ ڈیٹا ہے، رائٹ ڈیٹا. اب دیکھیں جب یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آئیں گی تو آپ کے پاس ایک بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی جس کے اندر سے آپ کو اپنے لیے یا جو رائٹ انفارمیشن ہے اس کو نکالنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. تو یہاں پہ خیال کرنا ہے کہ جو رائٹ ڈیٹا ہے وہی پارٹیسپینٹ کے پاس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ پریپریشن. جو آپ کا سٹیک ہولڈر ہے یا اٹینڈی ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ گیٹنگ دیئر مائنڈ رائٹ مین جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اس چیز کو اگنور کریں کہ اس ٹائم ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے، یا کوئی بھی اگر وہ بات کریں گے تو ان کی بات کو کیا کہتے ہیں سیریس نہیں لیا جائے گا یا ان کو کیا کہتے ہیں اگنور کیا جائے گا. کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی پارٹیسپینٹ آپ کو آئیڈیا دیتا ہے یا کوئی بھی آئیڈیا جنریشن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں
मे बी फंक्शनलिटीज के अंदर एड अप ना हो, लेकिन आपने उसको सुनना जरूर है। किसी क्या कहते हैं स्टेक होल्डर को आपने ऐसा कंसीडर नहीं करना या उसको इग्नोर नहीं करना कि वो जो है ना नेक्स्ट टाइम अपनी जो भी आइडिया जनरेशन के दौरान अपने आइडियाज देने के टाइम पे वो हिचकिचाए और आपको बेस्ट आइडियाज में भी उसके माइंड में हो और वो आपको ना दे। तो इस चीज का मीन कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर सोचेंगे, मीन थोड़ा कंटेंट से हट के भी अगर सोचते हैं, अगर कुछ उस तरह से आइडियाज देते हैं तो आपने एक्सेप्ट करने हैं। मे बी आप बाद में उसको फंक्शनैलिटीज में रखें या ना रखें। तो ये उनके लिए क्या कहते हैं, आपने ये दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के ये वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया था कि आपने किस तरह से अपनी वर्कशॉप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपना वार्म अप मटेरियल किस तरह प्रिपेयर करना है। तो अब क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है तो इसका मैं क्या कहते हैं, आपने जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसके उसके अंदर आपने साथ में रहना, क्योंकि ये जो आपका वर्कशॉप का जो कंटेंट है थोड़ा लेंथी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।